الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 99 ہے، جس میں ہم لوگ ان ناصبہ کے بقیہ احکام کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ان کچھ جگہوں پر مضمر ہو کر نصب کرتا ہے، دو جگہوں میں جوازاً مضمر ہوتا ہے، اور وہ دو جگہیں تھیں لام تعلیل کے بعد، جس کا دوسرا نام لام قے ہے، اس کے بعد جو ہے ان جوازاً مضمر ہوتا ہے، یعنی چاہو تو ان کو مضمر کرو، چاہو تو ان کو ظاہر کرو۔ اور دوسری جگہ تھی کہ ایسے حروف عاطفہ کے بعد جو اس میں صریح پر عطف کرتے ہوں، اور وہ حروف عطف واو، فا، ثم، او ہیں۔ ان میں سے کسی حرف عطف کے بعد جبکہ معطوف علیہ اس میں صریح ہو، یعنی جامد ہو، مشتق نہ ہو۔ اس کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا تھا کہ ان 5 جگہوں میں وجوباً مضمر ہوتا ہے، جس میں سے پہلی جگہ لام جحود ہے، اور جحود نفی کو کہتے ہیں۔ چونکہ نفی کے بعد اسلام کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو لام جحود کہتے ہیں، اس لیے کہ کانا منفی کے بعد، ما کانا یا لم یکن کے بعد اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال تھی جیسے ما کان اللہ لیظلمہم، اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیز تھی جہاں ان جو ہے وجوباً مضمر ہوتا ہے، حتیٰ کے بعد۔ حتیٰ کے بعد جب یہ حرف جر بمعنی الی یا بمعنی لام تعلیل ہو۔ حتیٰ بمعنی الی کی مثال صم حتیٰ تغیب الشمس، روزہ رکھو یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، تو یہاں جو ہے حتیٰ الی کے معنی میں ہے، اور لام تعلیل کے معنی میں ہے اجتہد حتیٰ تنجح، محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دونوں مثالوں میں تغیبہ و تنجحہ ان مضمرہ وجوباً کے ذریعے منصوب ہے، اور مصدر معول حتیٰ جارہ کی وجہ سے محلاً مجرور ہے، اور جار مجرور جو ہے اس سے پہلے والے فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ تو دوسری جگہ جہاں ان وجوباً مضمر ہوتا ہے وہ حتیٰ ہے، چاہے وہ الی کے معنی میں ہو یا لام کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے۔ مذکورہ حتیٰ کے بعد واقع فعل کی شرط یہ ہے کہ وہ مستقبل ہو، جیسا کہ مذکورہ مثالوں میں ہے۔ صم حتیٰ تغیب الشمس میں حتیٰ تغیبہ میں استقبالی کا زمانہ پایا جاتا ہے نا۔ روزہ رکھو یعنی مستقبل میں تم روزہ رکھو، یہاں تک رکھو کہ سورج غروب ہو جائے، تو حتیٰ تغیبہ میں استقبال ہے۔ اسی طرح سے اجتہد حتیٰ تنجحا، محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو، تو اب اس میں حتیٰ تنجحا میں بھی استقبال کا معنی پایا جاتا ہے، استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ یا مستقبل کے حکم میں ہو، یا مستقبل کے حکم میں ہو۔ اب کون سی چیز مستقبل کے حکم میں ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی وضاحت بریکٹ میں کی گئی ہے۔ ایسا اس وقت ہوگا جب حتیٰ کے بعد والا فعل حتیٰ سے پہلے والے فعل کو دیکھتے ہوئے مستقبل ہو، یعنی حتیٰ سے پہلے اور حتیٰ کے بعد جو دو فعل ہوں گے ان دونوں میں جب موازنہ کرو گے تو معلوم ہوگا کہ حتیٰ سے پہلے والا فعل پہلے ہے، اس کے مقابل میں اس کو دیکھتے ہوئے حتیٰ کے بعد والا فعل بعد کا ہے، مستقبل کا ہے، حالانکہ وہ دونوں فعل ہو چکے ہیں،
لیکن حتیٰ سے پہلے والا فعل پہلے ہوا ہے، اس کے بالمقابل حتیٰ کے بعد والا فعل بعد میں ہوا ہے، مستقبل میں ہوا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ مستقبل کے حکم میں ہو۔ ایسا اس وقت ہوگا جب حتیٰ کے بعد والا فعل حتیٰ سے پہلے والے فعل کو دیکھتے ہوئے مستقبل ہو، لیکن حقیقت یہ ہو کہ وہ بھی واقع ہو چکا ہو، یعنی ماضی ہو، جیسے سرتو حتیٰ ادخل البلد، میں چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوا۔ تو چلنا بھی ماضی ہے اور شہر میں داخل ہو جانا بھی ماضی ہے، لیکن جب دونوں میں دیکھو گے تو سرتو ماضی ہے، سرتو کو دیکھتے ہوئے ادخلا مستقبل ہے، پہلے چلنا ہوا ہے اس کے بعد شہر میں داخل ہونا ہوا ہے نا، تو یہ مستقبل تو نہیں ہے لیکن مستقبل کے حکم میں ہے۔ حتیٰ سے پہلے والے فعل کو دیکھتے ہوئے یہ بعد میں ہوا ہے، حتیٰ سے پہلے والا فعل پہلے ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کے حکم میں ہے۔ اس مثال میں دخول مدینہ یعنی شہر میں داخل ہونا سیر کو دیکھتے ہوئے یعنی چلنے کو دیکھتے ہوئے مستقبل ہے، اس لیے کہ پہلے چلنا ہوگا پھر مدینہ میں داخل ہونا ہوگا، جبکہ حقیقت میں دونوں ماضی ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اس کا معنی ہے میں چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا۔ تو بات سمجھ میں آئی نا کہ حتیٰ ادخلا اگرچہ یہ بھی ماضی ہو گیا ہے، لیکن سرتوں کو دیکھتے ہوئے سرتوں کا جب مقابلہ کیا جائے گا تو یہ مستقبل تھا، سرتوں کو دیکھتے ہوئے حتیٰ ادخلا یہ مستقبل تھا، تو اسی کو کہا کہ یہ یا تو مستقبل کے حکم میں ہو، حتیٰ کے بعد والا فعل یا تو مستقبل ہو یا مستقبل کے حکم میں ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری جگہ جہاں ان وجوباً مضمر ہوتا ہے، او عاطفہ کے بعد، او عاطفہ کے بعد یعنی او جو عطف کا معنی دیتا ہو، جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، اس او عاطفہ کے بعد ان وجوباً جو ہے مضمر ہوتا ہے۔ پہلے کی مثال یعنی جب الا ان کے معنی میں ہو، لَأَقْتُلَنَّهُ او یسلما، لَأَقْتُلَنَّهُ او یسلما، میں اسے ضرور بضرور قتل کر دوں گا، الا یہ کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی اسلام لانے پر وہ قتل سے بچ سکتا ہے۔ تو یہاں او الا ان کے معنی میں، الا ان کے معنی میں۔ دوسرے کی مثال اضرب المذنب او یتوب، مجرم کو مارو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، تو اب یہاں او یتوب الا ان یتوب کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں مثالوں میں یسلما و یتوبہ دونوں ان مضمرہ وجوباً کے ذریعے منصوب ہیں، اور ان و فعل اور اس کے متعلقات سے حاصل ہونے والا مصدر مؤول او کے ذریعہ اس مصدر پر معطوف ہوگا جو او سے پہلے والے فعل سے منتزع ہو، منتزع کا مطلب اس سے حاصل کیا گیا ہو، نکالا گیا ہو، یعنی اسی سے نکال لیا جاتا ہے، اور تقدیری عبارت ہوگی سیکون منی قتلہ او اسلامہ، سیکون منی قتلہ او اسلامہ۔ لَأَقْتُلَنَّهُ سے قتل کا معنی جو مصدر ہے، کسی بھی فعل میں مصدری معنی شامل ہوتا ہے نا، جیسے وہاں بتایا گیا اعدلوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اعدلوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تو ہوا کہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اعدلوا سے جو عدل کا معنی
حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی لأقتلنہ میں قتل کا معنی جو حاصل ہوتا ہے وہی معطوف علیہ بنے گا، اور یہ مصدر مؤول جو ہے انا اور اس کے بعد والے فعل سے جو ہوگا وہ معطوف بنے گا، اور اسی کی تقدیری عبارت یہ بتائی گئی ہے سیکون منی قتلہ، لأقتلنہ کی تقدیری عبارت سیکون منی قتلہ، قتل جو ہے لأقتلنہ سے حاصل کیا گیا ہے اور یہی معطوف علیہ ہے، سیکون منی قتلہ او اسلامہ، ٹھیک ہے، کہ میری جانب سے اس کا قتل کرنا ہوگا یا اس کا اسلام لانا ہوگا، اسلام لے آئے گا تو قتل نہیں ہوگا اور اسلام نہیں لائے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن من کا ضرب المذنب او توبتہ، اضرب کی تقدیری عبارت ہے لیکن من کا ضرب المذنب، اضرب المذنبہ اے لیکن من کا ضرب المذنب، تو اضرب سے جو مصدر ہے ضرب وہ اسے لیا گیا ہے، اسی کو معطوف علیہ بنایا گیا ہے، او عاطفہ ہے، او یہ توبہ جو ہے سے پہلے جو ان مضمر ہے اور جو مصدر مؤول بناتا ہے وہ مصدر مؤول توبتہ یہ معطوف ہے، لیکن من کا ضرب المذنب او توبتہ، ٹھیک ہے۔ تو تیسری جگہ جہاں ان وجوباً مضمر ہوتا ہے او عاطفہ کے بعد جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی جگہ عطف کی فائے سببیہ کے بعد، عطف کے فائے سببیہ کے بعد، اس کو سببیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد کا سبب ہوتا ہے، جو نفی محض یا طلب محض کے جواب میں واقع ہو، فا سببیہ جو طلب محض یا نفی محض کے جواب میں واقع ہو۔ نفی محض سے مراد کیا ہے؟ نفی محض سے مراد وہ نفی ہے جو بحیثیت نفی باقی ہو، کسی حرف کے ذریعے نفی اس بات میں نہ بدل گئی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ نفی کے بعد جب الا آتا ہے تو اس کو مثبت بنا دیتا ہے، تو نفی محض سے مراد یہ ہے کہ نفی باقی ہو، نفی ختم نہ ہوئی ہو، جیسے لم یزرنا خالد فنکرمہ، لم یزرنا خالد فنکرمہ، تو لم یزرنا خالد یہ نفی ہے کہ نہیں ہے؟ اور نفی برقرار ہے، اس نفی کے بعد فائے سببیہ واقع ہے اور فائے سببیہ کے بعد ان مضمر ہے جس نے نکرمہ کو نصب دیا، فنکرمہ ان مضمرہ وجوباً کے ذریعے منصوب ہے، اور ان وہ فعل اور اس کے متعلقات سے حاصل ہونے والا مصدر مؤول فائے عاطفہ سببیہ کے ذریعے اس مصدر پر معطوف ہوگا جو فا سے پہلے والے فعل سے منتزع ہوتا، یعنی اسی سے نکال لیا جاتا ہے، اور تقدیری عبارت ہوگی لم یکن منہ الزیارت فاکرام منی، لم یکن منہ الزیارت فاکرام منی، اس کی جانب سے ملاقات نہیں ہوئی، زیارت نہیں ہوئی، تو میری جانب سے اکرام نہیں ہوا۔ لم یزرنا خالد فنکرمہ، تو اب اس میں فا نفی محض کے جواب میں واقع ہے، نفی محض کے بعد ہے، اور اسی کے فا کے بعد ان مضمر ہے جس نے نکرمہ کو نصب دیا ہے۔ طلب محض سے مراد وہ طلب ہے جسے درج ذیل 7 طریقوں میں سے کسی طریقے سے ادا کیا گیا ہو، طلب جس میں کسی چیز کا مطالبہ پایا جائے، اب وہ 7 چیزیں ہیں جن میں طلب پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے امر بالصیغہ یا باللام کے ذریعہ، امر بالصیغہ سے مراد یعنی فعل امر جو اصل ہوتا ہے، اور
امر باللام کے ذریعے وہ فعل مضارع جس پر لام امر داخل ہو، جیسے زرنی فاکرمک، تم مجھ سے ملاقات کرو تو میں تمہاری عزت افزائی کروں گا۔ تو زر یہ امر ہے، امر بالصیغہ کے ذریعے وہ طلب پر دلالت کرتا ہے، اور لیزرنی فاکرمہ چاہیے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے تو میں اس کی عزت کروں۔ تو لیزرنی یہ امر باللام ہے، لیکن دونوں طلب پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں مثالوں میں فاکرمہ فاعل سببیہ کے بعد ان مضمرہ وجوباً کے ذریعے منصوب ہے۔ یہاں اور بعد کی مثالوں میں بھی معطوف اور معطوف علیہ کی وضاحت ویسے ہی ہوگی جیسے نفی میں گزری ہے، یعنی اس سے پہلے جو فعل ہوگا اس کا مصدر جو حاصل ہوگا وہ معطوف علیہ ہوگا، اور مصدر مؤول وہ معطوف ہوگا۔ ما قبل والے فعل سے جو مصدر حاصل ہوگا وہ معطوف علیہ، اور بعد والے جو ہے وہ مصدر مؤول کو معطوف بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی تقدیری عبارت بعد میں بتائیں گے۔ دوسری جگہ ہے نہیں کے بعد، جیسے لا تذنب فتعاقب، لا تذنب جرم مت کرو کہ تم سزا دیے جاؤ۔ تو اب لا تذنب میں طلب ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کام کے نہ کرنے کی اس میں طلب ہوتی ہے نہیں میں، تو نہیں کے بعد فا واقع ہے، اس کے جواب میں نہیں کے جواب میں فا واقع ہے، اور فا کے بعد ان مضمر ہے جس نے تعاقبہ کو نصب دیا ہے۔ تیسری جگہ، تیسرا مقام استفہام کے ذریعے، یعنی استفہام کے ذریعے جو ہے طلب ہو۔ استفہام میں بھی طلب ہوتا ہے نا، اس میں جواب طلب کیا جاتا ہے، جیسے حل تسمعو فاحدثک، کیا تم سن رہے ہو کہ میں تم سے بات کروں، گفتگو کروں؟ تو حل تسمعو یہ استفہام ہے، اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جواب میں فا سببیہ ہے، فا سببیہ کے بعد ان مضمر ہے جس نے وہ حدثہ کو نصب دیا۔ چہارن تمنی کے ذریعہ، یعنی تمنی کے ذریعے اس میں طلب پائی جائے۔ تمنی میں بھی یہی ہوتا ہے، آدمی کی طلب ہوتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو تمنا کرتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیت لی مالا فاتصدق بہ، کاش میرے پاس مال ہوتا کہ میں اس کا صدقہ کرتا۔ تو لیت لی مالا میں تمنی ہے جو طلب پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فا اس کے جواب میں واقع ہے، فا کے بعد ان مصدریہ، ان جو ہے یہاں مقدر ہے، مضمر ہے، جو اتصدقہ کو نصب دے رہا، ٹھیک ہے۔ پانچویں چیز ترجی کے ذریعے طلب ہو، اس لیے کہ آدمی جس چیز کی امید لگاتا ہے وہ اس کا مطالبہ یہی ہوتا ہے، اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ اسے مل جائے، حاصل ہو جائے۔ لعلک تسافر فتزورنا، امید کی آپ سفر کریں تو آپ ہم سے ملاقات کریں۔ تو اب لعلک تسافروں میں ترجی ہے جس میں طلب پائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے جواب میں فا واقع ہے، اور فا کے بعد ان مصدریہ، ان جو ہے مضمر ہے جو تزورنا تزورا فعل کو نصب دے رہا۔ چھٹی جگہ ہے عرض کے ذریعے۔ عرض کہتے ہیں نرمی سے کسی چیز کی طلب کو، یعنی چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے کسی چیز کا التماس کرے، نرمی کے ساتھ اپنا کوئی مطالبہ پیش کرے، اپنی کوئی طلب پیش کرے، اس کو عرض کہتے ہیں۔ جیسے الا تزورنا فنکرمک، کیا آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے کہ ہم آپ کی عزت افزائی کریں، یعنی آپ آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم سے ملاقات کریں۔ تو یہ عرض میں بھی طلب پائی جاتی ہے۔ تو الا تزورنا میں طلب ہے، اس کے بعد اس کی جواب میں فا واقع ہے، فا کے بعد ان وجوباً مضمر ہے جو نکرمہ کو نصب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اور ساتویں چیز ہے تحزیز کے ذریعہ، تحزیز کے ذریعہ طلب ہو۔ تحزیز میں ہوتا یہ ہے، تحزیز کہتے ہیں سختی سے کسی چیز کی طلب کو، سختی سے مطالبہ کیا جائے، سختی سے کسی چیز پر آمادہ کیا جائے، جیسے حل لا تدرسوا فتستفیدا، پڑھتا کیوں نہیں تو کہ فائدہ اٹھائے، تو اس میں تحزیز ہے، تحزیز میں طلب پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد فا اس کے جواب میں آیا ہے، فا کے بعد ان مضمر ہے، اور وہی ان جو ہے تستفیدہ کو نصب دے رہا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز تھی کہ فائے سببیہ کے بعد بھی ان وجوباً مضمر ہوتا ہے، وہ فائے سببیہ جو نفی محض یا طلب محض کے بعد آئے، اور اس کے بعد نفی محض کی وضاحت کر دیا، اس کی مثال دے دیا۔ پھر طلب محض میں 7 چیزیں شامل تھیں، تو 7 کو ذکر کیا ہے اور 7 کی مثال دی گئی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔